ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حضرات و خواتین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قرآن کریم کے دوسرے پارے سے منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دوسرے پارے میں 3 بڑے ٹاپک کو چھیڑا گیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ امامت اور پاور کو بنو اسرائیل سے ٹرانسفر کر کے امت محمدیہ کو دیے جانے کی تیاری۔ اسی طریقے سے گھریلو مسائل، نکاح اور طلاق کی مسائل کو ڈیٹیل میں ذکر کرنا، اور اس کے علاوہ کچھ سوالات لوگوں کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ پہلے پیج پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تم گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ بنو اسرائیل جس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت عطا فرمائی، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب بنو اسرائیل سے عالم اسلام کی امامت اور قیادت اہل مکہ کو ٹرانسفر ہونے والی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر ہونے والی تھی۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جب پاور ادھر کر دیا تو کہا اب قبلہ بھی بدلنا چاہیے، تو قبلہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی آپ جس قبلے پر پہلے تھے اس کو بھی ہم ہی نے برقرار رکھا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، 17 مہینوں تک آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی، اور مسلمان بھی جو پڑھنے والے تھے وہ اسی طریقے سے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جب بیت المقدس قبلہ تھا تو اہل مکہ کی آزمائش تھی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ مکہ قبلہ بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں مکہ کو قبلہ بنا دیا، تو اہل کتاب کی آزمائش ہو گئی کہ وہی اللہ جس نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اب وہی اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہا ہے۔ تو ایک طرح سے دونوں کی آزمائش اہل مکہ کی بھی اور اہل کتاب کی بھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اے نبی ہم نے قبلے کو اس لیے برقرار رکھا تھا تاکہ ہم آزمائیں اور جانیں کہ کون اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جائے گا اور کون پیروی کرے گا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، حالانکہ اس معاملے میں اللہ کے قانون کی پاسداری کرنا اور پیروی کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، وہی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اب 17 مہینے جب قبلہ بیت المقدس تھا مسلمانوں کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے مسلمان اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے بھی، اور قبلہ بدلنے سے پہلے ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو ایک سوال آٹومیٹک پیدا ہو گیا کہ کیا جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی اور اسی دوران ان کی وفات ہو گئی، اب قبلہ بدل گیا تو کیا ان کی نمازیں مانی جائیں گی کہ نہیں مانی جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، ان کی نماز مانی جائے گی، اور کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ ایمان کا معنی نماز، ایمان کا معنی نماز، اللہ تمہاری نمازوں کو برباد نہیں کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو ہی ایمان کہہ دیا تو بغیر نماز پڑھے کوئی انسان ایمان والوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرے، اس کو شرم کرنا چاہیے۔ وہ قرآنی منہج کے خلاف ہے، وہ نبوی منہج کے خلاف ہے کہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور کہتا ہو کہ نہیں نہیں میں مسلمانوں کی فہرست میں ہوں اور مجھے مسلمان مانا جائے اور مسلمانوں کے سامنے سینہ تان کے چلتا ہو، اس کو شرم بھی نہ آتی ہو۔ اللہ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ تو قبلہ بدل دیا گیا، اور جب قبلہ بدلا گیا تو کب؟ پہلی بار قبلہ بدلا تو عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا۔ اب عصر کی نماز میں قبلہ بدل گیا، اگلے دن فجر کی نماز کا وقت تھا مسجد قباء میں یا آس پاس کی کسی مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، اعلان کرنے لگا، اے نمازیوں، اللہ تعالیٰ نے رات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اتاری اور فیصلہ دے دیا کہ اب قبلہ بدل دیا گیا، بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ نماز کی حالت میں لوگوں نے یہ خبر سنی اور سب کے سب لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ آسان بات نہ تھی۔ صحابہ کرام نے اللہ کی بات پر، اللہ کے نبی کی بات پر فوراً عمل کیا، یہ بھی انتظار نہ کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد ویریفائی کر لیں گے اس کے بعد پھر عمل کریں گے، فوراً عمل کیا۔ یہی ان کی آزمائش تھی اور آزمائش میں صحابہ کرام کامیاب ہو گئے۔ مدینے میں نارتھ کی طرف شام ہے جو پہلا قبلہ تھا، اور ساؤتھ کی طرف مکہ ہے۔ نارتھ میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نارتھ سے سیدھے ساؤتھ کی طرف چہرہ کر لیا، اور یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، بالکل 90 ڈگری چینج کر گئے، 90 ڈگری 180 ڈگری چینج کر گئے، اور یہ آزمائش تھی، آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اور ہمارے نبی چاہتے بھی تھے کہ قبلہ بدل جائے۔ جب ان سے امامت چھین لی گئی، ان کی ساری سربراہی چلی گئی، تو اب قبلہ بھی مکہ والوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ اب سے دنیا میں اللہ کے دین کے جو رہبر اور رہنما ہوں گے وہ اہل مکہ ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو، آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہے تھے، آپ آسمانوں کی طرف اپنا نگاہ اٹھاتے تھے اس لالچ میں، اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ اب قبلہ بدلے کہ تب قبلہ بدلے۔ اے نبی، ہم نے قبلہ بدل دیا، آپ راضی ہو گئے، آپ خوش ہو گئے، کیونکہ ہمارے نبی تو مکے ہی سے تھے اور آپ چاہتے تھے، آپ کی دلی خواہش تھی۔ اللہ نے قبلہ بدل دیا، تو قبلہ بدل کے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اب پاور ٹرانسفر ہونے والا ہے۔ اب دنیا میں اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اللہ کے سچے دین کو کے نمائندہ اگر کوئی ہوں گے تو اللہ کے نبی ہوں گے اور ان کے امتی، ان کے جانشین ہوں گے۔ اب بنو اسرائیل اللہ کے دین کے نمائندہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ بگڑ چکے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قبلے کی تحویل کے بعد ایک عقیدے کی بات کو کلیئر کیا ہے، جو آج بہت کنٹروورشیل سبجیکٹ ہے، ٹاپک بنا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہیں، جی زندہ ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ تو ان کو بلا بھی سکتے ہیں، ان کو پکار بھی سکتے ہیں۔ اور ابھی 15ویں شعبان گئی، اس میں لوگ مان لیتے ہیں کہ گھر میں بھی آ جاتے ہیں، لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں اور مردے لوگ گھر میں آ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ تو زندہ ہیں، اس کے بعد کیا کیا عقیدے گڑھ لیے گئے اور کیا کیا باتیں خرافاتیں کر لی گئیں، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آئیے قرآن کیا عقیدہ بیان کرتا ہے، سنیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ظاہر سی بات ہے، جو مارا جائے گا میدان جنگ میں، جس کا قتل ہوگا وہی تو شہید ہوگا، یعنی پہلے مارا گیا تب وہ شہید ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے، بغیر مارے گئے، بغیر شہادت پائے، بغیر موت آئے وہ شہید کیا بنا؟ اگر موت نہیں آئے تو غازی بن جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان کے احترام میں، ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ میدان جنگ میں ایک آدمی گیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کی شہادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو لوگ تانا دے، اس کے ماننے والوں کو لوگ تانا دے، دیکھو اپنی زندگی خراب کر لیا، ابھی جیتا ابھی زندگی
पाता भी, ऐश करता, ये करता वो करता, देखो गया और अल्लाह के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल हो गया और इसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और मर गया, खत्म हो गया। तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा नहीं वो वफात तो पा गए, उनका कत्ल तो हो गया, लेकिन एहतराम क्या है? एहतराम ये है कि उनको तुम मुर्दा नहीं कहोगे। बल्कि दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह की राह में जो लोग शहीद हो जाए उनको मुर्दा गुमान न करो, उनको मुर्दा गिनो नहीं, बल्कि फरमाया बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो लोग जिंदा हैं अल्लाह ताला के पास, अपने रब के पास रोजियां दिए जाते हैं। और यहाँ फरमाया बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन तुमको इसका शऊर भी नहीं है, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। अकीदा क्या क्लियर हो गया? अकीदा क्लियर ये हुआ कि जो भी शहीद हुए वो जिंदा हैं लेकिन वो बरज़खी जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी नहीं है। अल्लाह ने सूरह यासीन में कहा वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, मरने के बाद एक दुनिया है जिसको बरज़ख की दुनिया कहते हैं, वो जिंदगी में वो चले गए और वहां पर हकीकी तौर पर वो जिंदा हैं। अंबिया भी और बाकी दुनिया के सारे मोमिन के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा नस्मतुल मुमिन ताइरुन यक़लुक़ु फी शजरिल जन्नह हत्ता यरजिअ इला जसदिही यौम युबअसु, इब्न माजा की सही हदीस। आपने फरमाया सारे मोमिन का हाल यही होता है, अंबिया भी, शोहदा भी, तमाम मोमिन भी, जो अच्छे हैं वो कब्र में नेमतें पा रहे हैं और जो बुरे हैं कब्र में सजाएं पा रहे हैं। तो इसमें लड़ने और झगड़ने की बात क्या है? हाँ, हम और आप अगर शहीदों की फजीलत बयान करते हैं कि वो जन्नत के अंदर रिस्क दिए जा रहे हैं तो पूरी बात को भी समझना चाहिए। अल्लाह ने 3 बातें बताई हैं। एक ये कि वो जिंदा है, लेकिन क्लियर कर दिया कि वो जिंदगी बरज़खी जिंदगी है, दुनिया की तरह कोई उनको समझने की कोशिश न करे। और ये भी क्लियर कर दिया कि वो अपने रब के पास जिंदा है, अहयाउन इंदा रब्बिहिम, ये भी दोबारा क्लियर किया गया कि दुनिया में मत समझना। और अल्लाह ताला ने मजीद कहा वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदगी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये तीनों बातें मिलाने के बाद भी अब अगर कोई बदअकीदा हो जाए तो उस आदमी को कौन समझा सकता है? अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दूसरे पारे में रोजे के ताल्लुक से बहुत सारी आयतें उतारी और ये कहा कि रोजा तुम पर फर्ज किया गया। रोजे के चैप्टर को क्लोज करने के बाद अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको तरबियत करने के लिए फरमाया कि ईमान वालो वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से ना खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तालमून, और अपने मामलात को हुक्काम की तरफ न ले जाओ, रिश्वत लेकर हुक्काम की तरफ जज के पास ना जाओ ताकि तुम किसी का माल खाने के लिए बुराई से हराम तरीके से खा जाओ जबकि तुम्हें मालूम है ये तुम्हारा अपना नहीं। क्या मतलब है? बातिल तरीके से ना खाओ। एक वो हराम होता है जो फी नफ्सी ही हराम है, जैसे खिंजीर का गोश्त, वो हराम है। अल्लाह ताला ने जिस चीज को फी नफ्सी ही हराम किया है वो हराम है, जैसे शराब हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, मुर्दार हराम है, चढ़ावे का खाना हराम है, चढ़ावे की मिठाइयाँ और हलवे हराम है। ये सब चीजें फी नफ्सी ही हराम है, नहीं खाया जा सकता। लेकिन कुछ चीजें फी नफ्सी ही हराम नहीं होती, वो हराम तरीके से कमाने की वजह से हराम हो जाती हैं। यहां पर अल्लाह ने ये दूसरे किस्म की हराम चीजों से हमें और आपको रोका है और फरमाया है ऐ ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से न खाओ, गरचे राजी होकर ही खाया जा रहा हो। जैसे सूद लेने वाला भी राजी है, देने वाला भी राजी है, फिर भी हराम है उसका खाना। इसी तरीके से ज़िना की उजरत देने वाला भी राजी है और उजरत लेने वाली भी राजी है, तब भी हराम है।
غیب کی باتیں بتا کر فیس لینے والا، نجومیت کا کام کر کے فیس لے لینے والا شخص، دونوں راضی ہیں پھر بھی حرام ہے۔ شراب کوئی دکان کھولے ہوئے بیچ رہا ہے، خریدنے والا بھی راضی ہے، بیچنے والا بھی راضی ہے، پھر بھی اس کی کمائی حرام ہے۔ ڈانس اور میوزک کا کام کرنے والے لوگ دونوں راضی ہیں، پھر بھی یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے لاٹری اور جوئے کی رقم بھلے ہی راضی ورزہ سے کام ہو جائے لیکن یہ حرام ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور ایک بات اور آگے کہی، اور اپنے معاملات کو حکام اور ججز کی طرف نہ لے کے جاؤ کہ تم اس بہانے سے کسی کے مال پہ قبضہ کر لو۔ اس کے بھی دو قسمیں ہیں دنیا میں آج سماج کے اندر۔ کچھ لوگ جانتے ہیں یہ زمین میری نہیں ہے، اس کی ہے، لیکن اس کے پاس کاغذات نہیں ہے، میں نے فرضی کاغذات بنوا لیے، اگر میں کیس کر دوں تو کورٹ میں جیت جاؤں گا، چلو ٹھوک دیتا ہوں کیس۔ اب اس نے اگر کیس کر دیا اور اپنے فرضی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر وہ کیس جیت گیا تو وہ زمین اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، وہ حرام ہی رہے گی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دو لوگ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آ جاتے، تم میں سے کوئی چرب زبان ہے، زیادہ باتیں کر لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں ماہر وکیل ہے، اور اپنا مقدمہ میرے پاس رکھتا ہے، میں اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ دے دیتا ہوں، اگر سچ میں وہ چیز اس کا نہیں ہے پھر بھی اس کے ظاہر کی وجہ سے میں نے فیصلہ دے دیا، وہ قبضہ کر لیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو میرے فیصلہ کے بعد بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ جہنم کی آگ کا عذاب کا ایک ٹکڑا اس کے لیے ہو جائے گا۔ لہذا ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوا آدمی مقدمہ کسی سے لڑ رہا ہے، اپنے حق میں ناجائز طریقے سے فیصلہ کروانے کے لیے ججز کو لے کر فیصلے کرنے والوں کے پاس لے جا کر رشوت دے دے تاکہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اپنے معاملات کو اپنے حق میں لانے کے لیے ناجائز طریقے سے کسی کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے رشوت نہ دیا کرو، اگر دو گے تو یہ حرام کام ہوگا، یہ حرام کمائی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ البتہ کہیں معاملہ پھنس جائے، آپ کا حق ہے، 100% آپ کا حق ہے، لیکن آپ کا حق مارا جا رہا ہے، سامنے والا رشوت لینے پہ ڈٹا ہوا ہے، تو علماء نے کہا ہے ایسے موقع پر تم دے سکتے ہو، لیکن کراہت اور نفرت کے ساتھ، تمہیں گناہ نہیں ملے گا کیونکہ تم اپنا حق لے رہے ہو، لیکن جو لے رہا ہے اس کے لیے وہ حرام ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ روزے کے چیپٹر کے بعد یہ حلال و حرام کی بات کیوں اللہ تعالیٰ نے چھیڑ دی؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ روزے میں 3 چیزیں جو ہماری اور آپ کی بالکل مرغوب چیز ہوتی ہے، پسندیدہ چیز ہوتی ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ، ایک روزے دار انسان ایڈلٹ وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تینوں ہی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی پسندیدہ چیز ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم نے میرے کہنے کی وجہ سے اپنی محبوب چیز کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا، صبح سے لے کر مغرب تک تم نے چھوڑ دیا، تو پھر جن چیزوں کو میں نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا اسے کیوں نہیں چھوڑ پا رہے ہو؟ ٹریننگ تمہیں دی جا رہی ہے، صبح سے لے کر مغرب تک تم نے میرے لیے روزہ رکھا، تم نے اپنے حلال کھانے کو، اپنے حلال کمائی کو نہیں کھایا، تم نے اپنے گھر میں موجود مشروبات کو نہیں پیا، تم نے اپنی بیوی جس کو تم نے نکاح کر کے اپنے گھر میں لایا، تم نے مہر بھی ادا کر دیے، تمہاری حلال بیوی ہے، پھر بھی تم اس کے پاس نہیں جا رہے ہو صرف میرے لیے۔ اے میرے بندو یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے اگر میرے لیے تم یہ حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو تو کیا ہمیشہ کے لیے جو گندی چیزیں میں نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ نہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اگر حرام کاموں سے نفرت نہ ہو جائے تو یاد رکھنا روزہ ہم نے صحیح سے نہیں رکھا۔ آج تو حالت ایسی بنی ہے افطاری کے فوراً بعد آدمی سگریٹ پیتا ہے، فوراً بعد پیتا ہے، یہ حرام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، پھر بھی آدمی پی لے رہا۔ بھائی ٹریننگ آپ کی جو 12-14 گھنٹے کی ہوئی کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کے فوراً بعد یہ حلال و حرام کے چیپٹر کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری کی بات ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں وہ کان کھول لیں. اللہ نے کہا دین کے اعتبار سے جو آدمی کرپٹ ہے، جو لڑکی یا لڑکا کرپٹ ہے، اس کو رشتہ نہ دیا کرو. اور فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. دین کے اعتبار سے کرپٹ عورتیں، شرک کرنے والی عورتوں کو اپنے گھر کی بہو یا اپنی بیوی نہ بنایا کرو جب تک کہ ایمان نہ لے آئے. اسٹیٹس جاننا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہ میں فرق جاننا چاہتے ہو کہ اس کی اللہ کی نگاہ میں حیثیت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لونڈی جو آزاد نہیں ہے، غلام ہے لیکن ایمان والی ہے، وہ زیادہ اچھی ہے اللہ کی نگاہ میں. جو آزاد بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے لیکن کافرہ اور مشرکہ ہے. گرچہ تمہیں یہ پسند آ رہی ہے، تمہیں اٹریکٹو لگ رہی ہے، تمہیں خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ لونڈی جو ایمان والی ہے یہ زیادہ مرتبے والی ہے. یہ اللہ نے رتبہ بتا دیا. اب جاؤ فیصلے تمہارے اوپر چھوڑ دیے گئے. اس طرح کی عورتوں سے شادی نہ کرو. ہاں اللہ نے ایک اسپیشل کیس بتایا ہے، کہا اہل کتاب کی اگر عورتیں ہوں تو ان سے تم کر سکتے ہو. لیکن اس میں بھی آپ ذرا بتاؤ کرسچن کیا نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے؟ مانتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے. وہ تثلیث کے قائل نہیں، تین خداؤں کو نہیں مانتے ہیں. تو کیا شرک نہیں ہے؟ شرک ہے. اللہ نے کہا یہ ایسا شرک ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے کہ اگر اس شرک پر زمین پہ ایکشن لینا ہوتا تو آسمان پھٹ جاتے، زمین اپنا سینہ چیر دیتی اور دنیا ختم ہو جاتی. اتنا خطرناک چیز ہے. لیکن جس اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا قرآن میں، اسی اللہ نے اجازت دی ہے. اسی لیے حضرت عثمان، حضرت عمر، کبار صحابہ کا فتویٰ تھا کہ اس کے باوجود اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ شرک ہے، اور اللہ نے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے. اس لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ اہل کتاب کی مشرکہ عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو. ہاں ان میں وہ ہے جو اوریجنل اہل کتاب کے دین پر ہے تو ان سے نکاح کر سکتے ہو. بہرحال صحابہ میں یہ موقف تھا، لیکن راجع قول دیکھا جائے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. وہ یہ کہ جس اللہ نے یہ بات بتلائی اسی اللہ نے پرمیشن بھی دی ہے، اور اللہ کو دونوں باتیں معلوم تھی، لہٰذا جائز تو کہا جا سکتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب بیٹیاں دینے کی باری آئی. یہ تو بیٹی لانے کی باری تھی، بیٹیاں دینے کی باری آئی تو فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو مشرکوں کے یہاں نہ دیا کرو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک آزاد غلام انسان اگر ایمان والا ہے تو اس کا رتبہ اللہ کی نگاہ میں اس انسان سے زیادہ ہے جو انسان آزاد بھی ہے، غلام نہیں ہے، مالدار بھی ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، لیکن شرک والا، کفر والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کر کے بتا دیا، کہا کہ ایک یہ آسمانوں کی طرف اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے اور ایک یہ پست ہے. تم دنیا کے اسٹیٹس کو نہ دیکھو، یہ شرک اور کفر کو، ایمان اور توحید کو دیکھا کرو. اللہ نے منع فرما دیا. کیا منع کیا ہے؟ کہا تم اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا جس کے تم ولی بن گئے ہو، نکاح نہ کیا کرو شرک کرنے والوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. یہ اس دنیا کا، اس زمانے کا، اس دور کا، اپنے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. آج ہماری قوم کی نہ جانے کتنی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ تھام چکی ہیں اور باپ اور بھائی مجبور ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، وہ اسباب ہمیں پیدا کرنے ہوں گے کہ ہم اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو روکیں. اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو منع کر دیا، ہم اور آپ اس میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بیٹیاں لانے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن اپنی بیٹیاں ان کو دینے کی اجازت نہیں دی ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ دنیا کچھ بھی نعرہ دے دے، لیکن جب میرڈ لائف میں آتی ہے تو ہسبینڈ ہی کی چلتی ہے.
یہ زمینی حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ وہ ایکسپشنل کیسز آپ نہ دیکھیں، ایک دو گھر میں عورتوں کی چل رہی ہے، مرد آدمی بیچارہ غلام بنا ہوا ہے، نہیں، اکثریت یہ ہے کہ مردوں کی چلتی ہے، اور دین کے معاملے میں بھی مردوں کو چلانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر مضبوط ہو عقیدے میں، اگر اہل کتاب کی بھی عورت لے آؤ تو اس کے ایمان لانے کا زیادہ چانس ہے، لیکن اپنی بیٹی اگر دے دو گے تو وہ اپنے شوہر کے دباؤ میں آ کر جو اس کے پاس توحید ایمان وہ بھی کھو دے گی، ضائع کر دے گی۔ اسی لیے علماء کرام، ہمارے بزرگ علماء مشورہ اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایک مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، ایسے لوگوں سے رشتہ کیا جا سکتا کہ نہیں؟ تو ہمارے علماء یہی تفریق کرتے تھے اور کہتے تھے اپنی بیٹیاں اور بہنیں انہیں دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جائیں گی تو وہ بھی مشرکہ ہو جائیں گی، یہ غالب گمان ہے، یہ چانسز ہیں، لیکن ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو لا سکتے ہو۔ اسی لیے علماء کرام تفریق کرتے تھے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اگر ہم نے کسی دین کے حساب سے کرپٹڈ آدمی کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی اور بہن کو دے دیا تو یقین مانیے کل قیامت کے دن وہ بیٹی وہ بہن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے گی، مجھے ایسے گھرانے میں ایسے آدمی کے ماتحت ڈال دیا جو آدمی خود کرپٹ تھا، جو شرک میں بدعت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ باپ اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ وہ بھائی اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ اس کی زندگی، اس کی دین کو کھا جائے گا۔ اور آج تو وہ دور ہے کہ بیٹیوں کو، ان کے جسم کو لوگ کھا رہے ہیں۔ ایپسٹین فائل آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کیا خطرناک۔ اللہ سے دعا کرو، یہ دل میں آتا ہے اللہ یہ جھوٹ ہو تو صحیح ہے، یہ سب کے سب چیزیں جھوٹ نکل جائیں تو بہتر ہے۔ یہ روح کو تڑپا دینے والے، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات کی شرک بھی ملاوٹ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ زنا اور بدکاری بھی کیا جا رہا ہے، ان کا خون بھی پیے جانے کی بات آ رہی ہے، ان کے گوشت کو بھی کھانے کی بات آ رہی ہے۔ کیا درندہ یہ سب کرتا ہوگا؟ چیر پھاڑ کھا جانے والے جانور بھی شاید یہ کام نہ کرتے ہوں جو آج دنیا میں اپنے آپ کو سو کالڈ سیویلائزڈ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی دوسرے پارے کے اندر طلاق اور نکاح کے چیپٹر کو بھی ذکر کیا ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی، اور اللہ نے طلاق کے مسئلے کو خوب ہائی لائٹ کیا اور باریکیوں کو بھی بیان کیا ہے۔ طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق، اتنا آسان کیس یہ اسلام کا ہے، اتنا آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو سمجھ سکتا۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، سورہ بقرہ کی 229 نمبر کی یہ آیت ہے۔ اس کو لوگوں نے اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے، آج 1000 سال سے اس کی لڑائی چل رہی ہے، اس پہ لوگ لڑ رہے ہیں، جبکہ یہ بہت آسان تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ طلاق مرد کو دینے کا حق ہے اور عورت خلا دیتی ہے، 2 بار اس کو واپس ہونے کا چانس ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے جس میں انسان واپس آ سکتا ہے، یعنی اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے، اس کو دوبارہ اپنا سکتا ہے۔ اگر 2 بار میں ایسا نہیں کیا، تیسری بار اس نے طلاق دیا، اللہ نے فرمایا فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان، 2 بار میں واپس لایا تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کو آرام سے چھوڑ دو۔ کتنا کلیئر کٹ قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہی میرے نبی کا فیصلہ، یہی ابو بکر صدیق کا فیصلہ، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور کا فیصلہ۔ وہ تو حضرت عمر نے ان لوگوں کو سزا دی تھی جو ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 بول دیتے تھے، وہ سزا تھی، اسی کو علماء کہتے ہیں تعزیری مسئلہ تھا۔ اس سزا کو آج تک لوگوں کو امت دے رہی ہے، آج تک فتویٰ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، کب تک یہ امت سزا کاٹتی رہے گی؟ میرے بھائیوں، صحیح فتویٰ وہی ہے جو قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں لکھا ہوا ہے، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں، واضح کلیئر ہے۔ یہ طلاق کا مسئلہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اور تفصیلات۔ پھر ہم جب سورہ بقرہ کے یہ دوسرے پارے کو پڑھتے ہیں تو کچھ سوالات ذکر کیے گئے، مختلف سوال۔ آئیے ایک ایک سوال دیکھتے ہیں۔ لوگ آپس میں بات کرتے، پھر اللہ کے نبی سے بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، مدینے میں کیا ہو رہا ہے، مدینے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس بات پہ مسئلے چھڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اللہ اسی کے حساب سے قرآن کی آیتیں اتارتا تھا۔ سوال ہوا یسألونک عن الہلہ، اے نبی آپ سے لوگ
چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہلال ہر مہینے کے شروعات میں جو چاند باریک سا نکلتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے. جب وہ موٹا ہو جاتا ہے 14ویں تاریخ کو تو اس کو بدر کہتے ہیں, اور نارملی اس کو قمر کہا جاتا ہے. لیکن ہلال اسپیشلی شروع میں جو نکلتا ہے پتلا سا ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے. لوگ پوچھتے تھے یہ کیوں نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے, پھر کیوں نکلتا ہے پھر کیوں ڈوب جاتا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ نے جواب دیا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے, یہ کیلنڈر کا کام کر رہا ہے. جب دنیا میں کوئی گھڑی نہیں, کوئی چیز نہیں تھی ٹائم اور مہینہ معلوم کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا لوگوں کے کیلنڈر کا. شہر والے بھی اپنا ٹائم جان لیں, دیہات والے بھی اپنا ٹائم جان لیں. اور قرآن میں اللہ نے اور مزید کہا یہ آسمان میں جو اسٹارز ہیں, جو ستارے ہیں, ان ستاروں کو اللہ نے 3 مقصد کے لیے بنایا ہے. انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. ہم نے ان اسٹارز کے ذریعے سے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا, خوبصورت بنا دیا, سزا دیا ہے. یہ آسمان کے اندر جو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے بنایا. دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے انہی ستاروں کے ذریعے سے اسلام کے مصدر کی حفاظت فرمائی, یعنی قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے, اللہ کے نبی کی حدیثوں کی حفاظت فرمائی ہے. جب بھی کوئی شیطان آسمانوں کی طرف, آسمانوں سے بات کو اچکنے کے لیے جاتا تو اللہ تعالیٰ انہی ستاروں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کرواتا اور انہیں مارتا ہے. رجوما للشیاطین, شیاطین کو مارنے کے لیے ستاروں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور تیسری وجہ انہی ستاروں کے ذریعے سے جو ماہرین ہیں صحراؤں میں, ڈیزرٹ میں, جہاں اتر دکن پورا پچھم کوئی بھی ڈائریکشن پتہ نہیں چلتا, اس کے ذریعے سے سمت بھی معلوم کر لیتے ہیں, اس کے ذریعے سے ٹائم بھی معلوم کر لیتے ہیں, اس کو بحیثیت کیلنڈر بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو چاند اور ستارے یہ قرآن کریم میں بتائے گئے, کیوں بنائے گئے؟ تو آپ سے پوچھا گیا چاند کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے دیا. اور پھر دوسرا سوال, یسألونک ماذا ينفقون. اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. یہ آپ بھی سوال کرتے ہیں, ہم بھی سوال کرتے ہیں. کما تو لیا ہے, خرچ کیا کریں, کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کر دیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خرچ کیا کریں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کہاں کریں یہ امپورٹنٹ ہے. اور فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر. جو بھی بھلائی کے کام میں خرچ کرو گے, حلال کمائی سے جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن خرچ کہاں کرنا ہے, دھیان دینا. فللوالدین, ماں باپ کے لیے خرچ کرو. والاقربین, قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو. والیتاما, یتیموں کے اوپر خرچ کرو. والمساکین, مسکینوں پہ خرچ کیا کرو. وابن السبیل, مسافروں پہ خرچ کیا کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اپنی حلال کمائی سے تم خرچ کرو گی اللہ سب کچھ جانتا ہے. کہاں تمہارا 1 روپیہ خرچ ہوا اللہ سب کچھ جانتا ہے, اسی کے حساب سے بدلہ عطا فرمائے گا. مفسرین کہتے ہیں یہ جو اللہ نے سیریل وائز آپ کو بتایا ہے اسی کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے. پہلا کون ہے؟ والدین. لیکن والدین سے پہلے بھی دوسری آیت میں بتایا گیا اللہ کے نبی کی حدیث میں اپنی فیملی یعنی بیوی اور بچے. دوسرے پہ کہیں والدین, تیسرے پہ قریبی رشتہ دار, نمبر 4 یتیم, نمبر 5 مسکین, نمبر 6 مسافرین. اللہ نے فرمایا یہ جو لسٹ ہے اس کے حساب سے خرچ کرو. اگر آپ کے پاس کمائی ہے تو ایسے آپ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرتے چلے جاؤ. آج ہوتا کیا ہے, لوگ صرف اور صرف اپنی چھوٹی سی فیملی, خود بیوی بچے, بس. بعض تو اتنے بد نصیب ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے لقمے بچپن میں کھلائے ہیں یہ بڑھاپے میں ان کا حال چال نہیں پوچھتے, خرچہ دینا تو دور کی بات ہے. بڑے بد نصیب. اللہ فرما رہا ہے ان کے اوپر خرچ کرو. تو یہ ایک سوال ہوا جس کا جواب دیا گیا. اسی طرح سے اگلا سوال, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اے نبی آپ سے سوال کر رہے ہیں لوگ ان مہینوں میں قتال اور لڑائی کے بارے میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو حرام قرار دیا ہے.
4 مہینے ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، جس کے اندر لڑائیاں نہیں کی جا سکتی ہیں، اور یہ زمانے جاہلیت سے لوگ احترام کرتے تھے، اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے۔ وہ کون سے مہینے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ گئے کسی جنگ میں، ایک ٹکڑی گئی، رجب کے مہینے میں کہیں جنگ چھڑ گئے اور حملہ کر دیا ان لوگوں نے۔ اب مشرکین نے پروپیگنڈا کہ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ کہتے ہیں 4 مہینے میں احترام ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، دیکھو خود کر دیا۔ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ آپ ہی کہتے تھے اور آپ کے لوگ ہی اس طرح ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس عمل کا دفاع کیا اور کہا اللہ کے نبی کے صحابہ نے غلط نہیں کیا ہے، جب ان کو چھیڑو گے تو پھر ایکشن تو ملے گا۔ اسی لیے پوچھا گیا اور کہا گیا اے نبی آپ سے لوگ اس ماہ محرم میں، اس ماہ رجب میں جنگ کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ گناہ ہے، لیکن صحابہ کو تم ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو چھیڑا گیا۔ جب تم حملہ کرو گے تو آدمی ڈیفنس میں تو بولے گا ہی، کرے گا ہی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دفاع کر دیا اور اس رول اور قانون کا بھی دفاع کر دیا۔ ایک سوال کا جواب یہ بھی مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ کے پاس ایسا بھی سوال آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں نبی شراب پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے، جوا کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے، قل فیہما اثم کبیر، آپ نے فرمایا اے لوگوں جوا ہو یا شراب ہو اس کے اندر بہت زیادہ گناہ ملنے والا ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کو دنیاوی فائدہ بھی ملنے والا ہے، واسمہما اکبر من نفعہما لیکن یہ دنیاوی فائدہ جو ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، لیکن دین کا جو نقصان اور گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ یہاں ذرا غور کریں، اللہ کے نبی کو کیا کمپیریزن کرایا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ شراب اور جوئے میں نفع اور نقصان کے حساب سے فیصلہ دیجئے، نہیں، نفع اور نقصان اگر اس حساب سے فیصلہ دیا جاتا تو شاید جواب بدل سکتا تھا، گنجائش نکل جاتی، لیکن اللہ نے فیصلہ یہ نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا ایک طرف دنیاوی نفع ہے اور ایک طرف نقصان نہیں، گناہ ہے، گناہ۔ تو نفع کے مقابلے میں فائدہ نہیں گنوایا گیا، اس کے نقصان نہیں گناہ گنوایا گیا، اور فرمایا گیا کہ جب کوئی چیز حرام ہو تو دنیا کا اگر تم سے کوئی فائدہ مل رہا ہو، تم کو دنیا کا کوئی اس میں پروفٹ نکل رہا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اسلام نے کیوں، یہ دیکھو کہ اس میں گناہ ہے تو چھوڑنا فرض ہے، اس میں گناہ ہے تو چھوڑنا فرض ہے۔ اب اس میں نفع نقصان دیکھنے کی کوئی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ جیسے سود میں لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں بڑا فائدہ ہے، لاٹری نکل گئی بڑا فائدہ ہے، جوئے میں بڑا فائدہ ہے، ہاں شراب کے ٹھیکے ہم نے کھول لیے، مولوی صاحب میں نہیں پیتا ہوں، میرے بچے نہیں پیتے، کبھی ہم نے ہاتھ نہیں لگا، کمائی یار فائدہ ہے، لیکن حرام تو حرام ہے۔ گناہ کو دیکھنا ہے، گناہ اور ثواب کا اعتبار کرنا ہے، نفع نقصان کا اعتبار نہیں کرنا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے سچائی اور حقیقت تو بیان کیا، ہو سکتا ہے دنیا کا کچھ فائدہ ہو، لیکن میری شریعت میرا قانون اس کو جب حرام کہے گا تو تم کو حرام ماننا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا۔ اب آدمی جہاں جس نے دماغ لگایا اور کہا نہیں نہیں ہم کو فائدہ چاہیے، تب وہ گیا اپنی عقل کو اوپر کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ شریعت کو نیچے کر دیا۔ اب ایسے آدمی کے گمراہ ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اسی کو کہتے ہیں منہج کی گڑبڑی، عقل بڑی کہ شریعت بڑی، شریعت کو اوپر کیا جائے گا، عقل کو شریعت کے تابع کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے میں سمجھایا۔ پھر آگے وہی سوال لوٹ کے آ گیا، کیا خرچ کریں؟ فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، اے نبی کہہ دیجئے اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنے کے بعد جو بچے خرچ کرو۔ اس لیے میں نے کہا تھا پہلے بال بچے، تو بال بچوں کو خرچ کرنے کے بعد جو بچے ماں باپ، یہ جو پوری لسٹ بتائی گئی ان کے اوپر خرچ کرو۔ پھر ایک سوال آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اے نبی آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال ہو رہا ہے۔ یتیموں کے بارے میں اسلام کا بہت کلیئر اسٹینڈ ہے، موقف بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بڑی اچھی بات ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو اچھی نیت کے ساتھ تو تمہارے بھائی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل میں پس منظر یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یتیم کے مال کو جو کھائے گا وہ جہنم کے آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہو، صحابہ نے کیا کیا، یتیم کا جو مال ان کی ذمہ داری میں تھا وہ الگ الگ نکال کے رکھ دیا۔ اس زمانے میں مال کیا تھا؟ اناج، کھانا، زیادہ تر یہ ہوتا تھا۔ جب الگ نکال کے رکھ دیا، اب وہ یتیم بیچارے تھوڑے سے چھوٹے سے ہیں، زیادہ کھاتے نہیں، زیادہ خرچہ نہیں، ان کا مال خراب ہونے لگا، ان کا مال اناج خراب ہونے لگا، کھانا خراب ہونے لگا۔ اب سوال ہونے لگا، اے نبی کیا کیا جائے، یتیموں کی پراپرٹی غائب ہو رہی ہے، ان کی دولت، ان کا مال نقصان میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو ان کے مال کو اپنے میں ملا لو، لیکن نیت تمہاری صحیح ہونی چاہیے۔ اس لیے آگے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ اچھی نیت والے کو جانتا ہے، بری نیت والے کو بھی جانتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، مفسد مطلب ہوتا ہے فسادی، مفسد فسادی، یہاں فسادی اس کو کہا گیا جس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، اور پہلے سے نیت میں خرابی ہو کہ اس کو لوٹنا ہے، موقع ملتے ہی اس کو صاف کر دینا ہے، اسی کو کہتے ہیں فسادی۔ یعنی نیت خراب اگر کسی کی ہے، چاہے شادی کرتے ہوئے کہ چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، چاہے بزنس کرتے ہوئے، چاہے کسی سے دوستی کرتے ہوئے، اگر نیت پہلے سے خراب ہے تو وہ آدمی فسادی ہے، وہ آدمی فسادی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی نیت خراب ہے اس کو اللہ نے کہا مفسد کو اللہ جانتا ہے، مصلح کو اللہ جانتا ہے۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ نیک نیت اور بری نیت والے دونوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو جو بری نیت والا ہے وہ فسادی ہے، اور جو اچھی نیت والا ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے، وہ مصلح ہے، وہ اچھا آدمی ہے، جنٹل مین ہے۔ بری نیت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اور پناہ مانگی اللہ سے کہ رب العالمین ایسے دوستوں سے دور رکھے جن کے نیت میں تمہاری تباہی کی دعائیں چل رہی ہیں۔ ایسے رشتہ داروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چھٹکارا عطا فرمائے، ان کی اصلاح فرمائے تاکہ رشتہ برقرار رہے، جو ہماری تباہی کی دعائیں کیا کرتے ہیں اور حال چال اس لیے پوچھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کی خیر خیریت لینا، اس لیے کہ کہیں آپ زیادہ آگے تو نہیں بڑھ گئے، ہاں بربادی کتنی پہنچی، اس لیے اللہ تعالیٰ ماحول کو درست فرمائے۔ بڑے مسائل ہیں۔ ایک سوال اور کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیض یہ عورتوں کو جو منتھلی آتی، یہودیوں کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی عورتیں اس ایام سے گزرتی تو اپنی عورتوں کو پابندی لگا دے، گھر کے اندر نہیں آ سکتی، کچن کے اندر نہیں آ سکتی، میل جول دور، بالکل جانوروں کی طرح بالکل ایک کمرے میں پیک کر دیتے تھے۔ اسلام نے کہا یہ تو ظلم ہے، اسلام نے ہی تو عورتوں کو عزت دی ہے، ورنہ عورتوں کو عزت کون دے رہا تھا؟ کوئی نہیں دے، سب کوئی کھانے پہ لگے ہوئے تھے۔ اور ابھی تو دنیا کو معلوم ہو گیا واقعتاً عزت اسلام نے ہی عورتوں کو دی ہے، ورنہ آج جو چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کھانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کا خون پی رہے ہیں، یہ دعوے اور نعرے تو ان کے سب کھوکھلے نکل گئے۔ اسلام ہی سنرچھن دے رہا ہے عورتوں کو، اور یہی عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ عورتوں کو جب یہ ماحول ہو، یہ وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل هو اذا، اے نبی یہ اذا ہے۔ اذا عربک میں 3 چیزوں کو بولا جاتا ہے، تکلیف، گندگی اور بیماری، تینوں میننگ اس میں فٹ ہوتی ہیں۔ حیض کا خون گندگی ہے، نو ڈاؤٹ، اس لیے اس میں نماز اور روزہ سب حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اور یہ بیماری بھی ہے، کیوں؟ ویسے نارملی بیماری نہیں ہے، یہ صحت کی علامت، لیکن اس پیریڈ میں اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی سے ملتا ہے تو بھیانک بیماری ہو سکتی ہے، تو اس لیے بیماری کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اور ایسی حالت میں کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے تو بہت تکلیف بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس عورت کے لیے تکلیف دہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک لفظ میں بتایا قل هو اذا، یہ گندگی بھی ہے، یہ ناپاکی بھی ہے، اور یہ تکلیف کی شے بھی ہے، بیماری کا ذریعہ بھی ہے۔ تو کیا کرنا؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، عورتوں کے قریب نہ جانا، یعنی کہ ہم بستر نہیں ہونا، باقی سارا کام کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث میں پوری وضاحت سے کہا اصنعوا كل شيء الا النکاح،
سوائے ہم بستری کے سارا کام اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہو. ان کو بوسہ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو, ان کو گلے لگانا چاہتے ہو لگا سکتے ہو, ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا چاہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے بستر پہ سونا چاہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس صرف ایک کام سے رکنا ہے اور وہ ہے ہم بستری. باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نارمل عورتوں کی طرح ان کو بنا دیا. آپ ذرا سوچو, جس دور میں ایک دین کے لوگ اس کو اچھوت بنا دے رہے تھے, اس دور میں قرآن جب یہ کہتا تھا تو عورتیں کیوں نہ اسلام کے قریب آئیں گی. واہ, اسلام نے عزت دی ہے, عورتیں قریب آئیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جانا. جب پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, غسل کر لیں, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک منع کر دیا تھا کہ ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہو, پاک ہو گئی ہیں کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو, اجازت ہے. ہم بستری عورت کی شرمگاہ میں ہوتی ہے. اللہ نے اس میں یہ بھی انکلوڈ کر دیا کہ اے لوگوں, ہمیشہ سے عورت کے دبر میں ہم بستری کرنا حرام تھا, اینل سیکس حرام تھا, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. ہمیشہ کے لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ شرم کی بات ہے لیکن وضاحت کرنا ضروری ہے. آج ہماری امت کے بہت سارے نوجوان نہ جانے کہاں کہاں سے تعلیم لے کر ان چیزوں کے گرفتار ہیں اور عورتوں کے اس خاص ایام میں اپنی بیوی سے بڑھ جاتے ہیں اور نہ جانے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا اس خاص ایام میں تو اسے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا پڑے گا. اس نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے. آدھا دینار یہ 1 دینار اسے صدقہ کرنا پڑے گا. تو یہ کچھ سوالات تھے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ذکر کیے ہیں جس کا جواب بھی اللہ ہی نے دیا ہے. اب اس پارے کے اخیر میں ایک واقعہ ہے, یہ موٹیویشن ہے. موٹیویشن میں نے کل ہی بتایا تھا, قرآن اور حدیث سے بڑی کوئی موٹیویشنل بک نہیں ہو سکتی ہے. موٹیویشنل اسپیکر کیا آپ کو بتائے گا, ایکسپیرینس اس کے علاوہ نہیں بتا سکتا, وہ بھی اس کی ذاتی ایکسپیرینس پر بتانے, صحیح کی غلط بھی ہے. اور اللہ کے نبی جب بات کرتے ہیں, اللہ جب بات کرتا ہے, اللہ تو ہر چیز کو جانتا. تمہاری تقدیر میں کیا ہے, تمہارے لیے کیا بیسٹ ہے, وہ تو جانتا ہے اور 100% جانتا ہے. وہ جب کوئی بات بتائے گا تو وہ تمہارے لیے موٹیویشن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی تمہارے خیر خواہ ہیں. نبی جب اپنی زبان سے بولتے ہیں حدیث وہ بھی وحی ہوتی ہے, وہ جب بات بتائیں گے تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے گی, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ واقعہ بھی ایک طرح سے موٹیویشن. اس واقعے میں کیا کہا گیا, ایک قوم تھی اپنے نبی سے کہتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں کہتے ہم چلیں گے آپ کے ساتھ, ہم بھی لڑائی کریں گے. تو نبی نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ لڑائی کرو گے, اگر کہہ دیا جائے تم نہیں جاؤ گے. کہے نہیں کیوں نہیں جائیں گے, آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ کہہ کے تو دیکھیے. اب اس نبی نے, وہ نبی کا نام کیا تھا کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں. مفسرین نے نام تو ذکر کیے لیکن صحیح سند سے وہ نام نہیں جو اس واقعے میں ذکر کیا گیا. اس سے ایک نصیحت بھی معلوم ہوئی کہ نبی تو نبی ہے, نام معلوم ہو تب بھی نہیں معلوم ہو تب بھی اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے. عالم تو عالم ہے, نام معلوم ہو تو نہیں معلوم ہو تب بھی اس کی عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. اب نبی نے کیا کہا, نبی نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں سے ایک آدمی ہے طالوت, اسی کو بادشاہ بنا دیا ہے, جاؤ اس کے ساتھ لڑائی کرو. اب لوگ جو من کے چور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں ماننے. جب کچھ نہیں ہوگا, ارے آپ بتائے ہوتے ہم نے آ کے پورا کام کر دینا تھا. جب آپ بتاؤ گے ارے کیا بتائیں, اب آج یہاں جانا وہاں جانا ہے, وہ اپنی ساری پوری آپ کو پریشانیاں بتانے لگیں گے. ان لوگوں نے بھی اسی طرح کہا ارے جس کو آپ نے بادشاہ بنایا ہے, جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو, یہ بادشاہ کیسے بن سکتا. 2 اعتراض ٹھوک دیا. کہا طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا, یہ آپ کہہ رہے ہو, ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہا ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مالدار آدمی نہیں ہے, بادشاہ مالدار ہونا چاہیے. آج عہدہ مالداری دیکھ کے دیا جاتا ہے, یہ دنیا کی ریالٹی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں مال ہو یا نہ ہو, عہدے کے لیے کیا ضروری ہے, وہ آگے بات آئے گی. ان لوگوں نے پہلا اعتراض ٹھوکا, کہا یہ مالدار نہیں ہے, ہم لوگ مالدار ہیں تو ہمیں بادشاہ اللہ بناتے, اس کو کس نے بناتا, کیوں بنا دیا. دوسرا اعتراض یہ کہ یہ چھوٹے برادری کا ہے, یہ سربراہ خاندان کا نہیں ہے, یہ بڑے خاندان کا نہیں ہے, اور ہم لوگ بڑے خاندان کے, تو اس کو کیوں بنایا, مجھے کیوں نہیں بنایا.
دو اعتراض سمجھ میں آئے. اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب کیا دے رہا ہے؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ. بڑا اعتراض کرتے ہو. پہلا جواب جو بالکل پرفیکٹ جواب ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ بادشاہ کون ہے، تمہیں یہ دیکھنا بھی نہیں، یہ دیکھو چنا کس نے ہے، بنایا کس نے ہے، کنگ میکر کون ہے. ان اللہ اصطفاہ، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے. جب اللہ نے بنایا کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اب یہیں پہ جواب کمپلیٹ تھا. اللہ نے بنایا، تم اعتراض کیا کر رہے ہو؟ یعنی سارے تمہارے اعتراضات ختم ہو گئے. بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اور جہاں تک کوالٹی کی بات کر رہے ہو، ایبلٹی کی بات کر رہے ہو، قابلیت اور صلاحیت کی بات کر رہے ہو، اور یہ بتانا چاہتے ہو کہ سربراہ خاندان سے اور سرمایہ دار ہونا چاہیے بادشاہ بننے کے لیے، تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں. ہاں، لیڈر بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے ضروری دو چیزیں ہونی چاہیے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ وہ علم کے اندر پاورفل ہو، ہائی کوالٹی کا کوالیفائڈ انسان ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اچھا پڑھا لکھا انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، اور جسم کے اعتبار سے بھی اس کے سارے انگ صحیح سلامت ہو، دماغ صحیح کام کر رہا ہو، ہاتھ صحیح سلامت ہو، اور وقت آنے پر وہ کمان بھی سنبھال سکتا ہو، لیڈر بھی بن سکتا ہو، لڑائی بھی کر سکتا ہو. یعنی علم اور جسم کے اعتبار سے پاورفل ہو. لیڈری کا وہی مستحق ہے. دنیا کیا کہتی ہے؟ مالدار ہو، بڑے گھر کا، ہو گیا لیڈر. قابلیت یہ نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے لیڈر کی کرسیاں ہیں سب پہ یہی فٹ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بتایا ہوا اصول ہے. جہاں جہاں یہ دیکھ کے لیڈر بنایا جاتا ہے وہاں کیا شاندار لیڈری ہوتی ہے، وہاں کیا شاندار نظام اور سسٹم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. کہا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا، یہ جسم میں بھی تم سے زیادہ ہے اچھا، اور علم میں بھی تم سے زیادہ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور تیسرا جواب، اللہ تعالیٰ بادشاہ جس کو چاہے بنائے. یہ وہابی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے بنائے. تم چاہ کر بھی بادشاہ بننا چاہو، اللہ نہ چاہے نہیں بن سکتے ہو. اس لیے ہمارا اور آپ کا اہل حدیثوں کا منہج ہے، بادشاہ اور کرسی کے لیے لڑتے کون ہیں؟ اہل حدیث نہیں لڑتا. کرسی کے لیے اہل حدیث نہیں لڑتا. ہاں، اگر لڑتا ہے تو اس کو اپنے منہج کو دوبارہ چیک کرنا چاہیے. اہل حدیث کرسی کے لیے نہیں مرتا، کیونکہ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہے. جب تمہارے اندر خوبی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل پیدا فرمائے گا. تمہاری تھوڑی سی کوشش ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ بنا دے گا. لیکن تمہارے اندر قابلیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دوڑے جا رہے ہو، نہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ منہج ہے، نہ عمل ہے، کچھ نہیں، بس کرسی چاہیے، حکومت نہیں چاہیے. یہ صحیح منہج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا تیسرا جواب، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ زمین پہ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرما دے. واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ واسع ہے اور علم والا ہے. یہ واقعہ بیان کیا گیا. اچھا، یہ طالوت جو تھا یہ بادشاہ تھا. اس کی لڑائی جالوت سے ہوئی اور جالوت ہار گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. چھوٹی جماعت کتنی ایسی ہیں جو بڑوں کو ہرا دیتی ہیں. یہی موٹیویشن ہے کہ تعداد تمہارے پاس کم ہے، تمہارے پاس لوگ کم ہے تو ڈرنے کا نہیں، حوصلہ توڑنے کا نہیں، آگے بڑھنے کا. یہ قرآن سکھا رہا ہے. اور یہی وہ لوگ انگلش میں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جنہوں نے بڑے بڑے کو ناکوں سے چنے چبوا دیے ہیں. اور یہ مثال تھی کہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ جالوت کو پورا ہراتا، شکست کراتا ہے. لیکن جالوت کا قتل ہوتا ہے کس کے ہاتھ سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے. اب آگے ایک اور بات دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا فرمائی اور اللہ نے قرآن میں حضرت داؤد کو خلیفہ بھی کہا. آج ایک نیریٹو چلایا جاتا ہے، میرے خیال سے سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات سمجھ آ جائے گی. لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہت
خلافت کے اپوزٹ ہوتی ہے، اور خلافت اسلامک کانسیپٹ ہے، بادشاہت اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. ایک نبی کو اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے اور اسی نبی کو اللہ خلیفہ بھی کہہ رہا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہت فی نفس ہی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ کوئی نان اسلامک چیز نہیں ہے، یہ اسلامک چیز ہے. دراصل یہ نیریٹو اس لیے پھیلایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینی ہے، اس لیے پہلے یہ نیریٹو بناؤ کہ خلافت ہی سب سے اچھی ہوتی ہے اور وہی سب ٹھیک ہے. جو بادشاہت ہے نا، یہ ملوکیت جو ہے، یہ پھر منمانی ہو گئی، یہ اسلامک چیز نہیں ہے. یہ نیریٹو بنا کر پھر کتاب لکھ دی جاتی ہے خلافت و ملوکیت، خلافت ورسس ملوکیت. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، کتاب کا نام ہی غلط ہے، کتاب کی جو کور پیج پہ تھاٹ ہے وہی غلط ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے. آپ دیکھیں اسی میں آگے چل کے سب سے اخیر میں سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی. اور وہی داؤد علیہ السلام کو اللہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے میرے نبی داؤد میں نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. مطلب یہ ہوا اگر بادشاہ اللہ کے قانون کے حساب سے، نبی کے اصول کے حساب سے فیصلے کرتا ہے، اس نظام چلاتا ہے، تو اس کو خلیفہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو بادشاہت کو گالی دینا بند کر دیجئے. یہ دوسروں کا پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا جس سے ہمارے لوگ شکار ہو گئے. ایک اور بات، آخری بات، اللہ تعالیٰ نے جب کہا قابلیت لیڈر بننے کے لیے کیا ہے؟ علم اور جسم. پہلے کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ علم کو. اسی لیے بعض مفسرین نے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کوالٹیز میں، ایبلٹی میں اگر دیکھا جائے تو امپورٹنٹ کیا کہا؟ امپورٹنٹ علم ہے. جسم کے اعتبار سے تھوڑا لیڈر کمزور ہو چلے گا، لیکن علم میں کمزور نہیں ہونا چاہیے. فیصلے لینے میں اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ لینا ہی اصل لیڈری یہی تو ہوتی ہے. لیڈر کسے کہتے ہیں؟ کوئی معاملہ پیش آیا، اس سے کہا جناب ایسا ہو گیا، فیصلہ لے. بغیر علم کے کون فیصلہ لے سکتا ہے؟ اسی لیے مفسرین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نفسانی پاور، علم جو ہے، یہ علم اصل میں یہ نفسانی پاور ہے، یہ اندر کا انسان کا پاور ہے، اور جسم باہر کا پاور ہے. کہ یہ اندرونی پاور کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے اور جسمانی پاور کو بعد میں ذکر کیا ہے. ضروری تو دونوں ہے، لیکن دونوں میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو علم کا رتبہ بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے علم اور جسم والے، اور اسپیشلی علم والے ہی لیڈری کے حقدار ہوا کرتے ہیں. اسی لیے امام ابن کثیر نے ایک بہت بہترین جملہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ ہو اگر وہ علم والا ہے اور خوبصورت چہرے والا ہے، اچھے جسم والا مطلب فٹ، خوبصورت چہرے والا ہے، بہت مناسب بات ہے. اور یہ قرآن کریم کی بالکل اس کے مطابق بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر کی کوالٹی کو ذکر کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.